بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، میں جو واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بھرا واقعہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی اور ستایا گیا، اور صرف دین کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ ہو بھی تو معاف، اللہ نے معاف فرما دیے، لیکن یہ ہماری تمہاری خاطر میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، زہر تک دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو تک کیا گیا۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میں جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ طائف کے سفر کا قصہ ہے۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تکلیف اٹھائی اس سفر کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی تربیت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، مسلمان نہیں تھے لیکن مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے، اکثر معمول تھا، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے، ہر قسم کی مدد فرماتے تھے، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی۔ دین کے مددگار تھے لیکن میرے دوستو ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار پوری آزادی کے ساتھ اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے، دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد نئے آئے ہوئے مسلمان مہمان کی خاطر مدارات کرنے سے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔
تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسے کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً چلے جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء یعنی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراضگی ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ قوت ہے۔ مالک الملک شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل السلام آئے اور جبرائیل السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور اس کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی پرستش یعنی بندگی کرے اور اس کی عبادت کرے۔ فائدہ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں
اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود، اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں، نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں، نہ بد دعا فرماتے ہیں اور نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ یہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، تبلیغ کائیں کی فرمائی؟ دین کے لیے، یعنی اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ میرے دوستو، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ ہاں، اس سے بہتر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اس سے بہتر اور کسی کی بات نہیں ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ جیسے میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ماں سے بچہ بچھڑ جاتا ہے اور وہ اسے اچانک مل جائے، میرے دوستو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ جو میرے دوستو بھٹک جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتے ہیں، میرے دوستو، اور پھر وہ میرے دوستو اللہ کی طرف آ جاوے اور توبہ کر لیوے، میرے دوستو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، کسی کے ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں، لیکن میرے دوستو کوئی معافی چاہے، توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ لیکن میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ہم توبہ اللہ سے کریں اور میرے دوستو اللہ کے دین کی محنت کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میں یہ شروع میں حوالہ دینا بھول گیا تھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا سے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے، اللہ تعالیٰ اچانک کی موت سے، اچانک کے حادثوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے، جو بھی مسلمان بھائی جہاں بھی بیمار ہے اللہ اسے صحت عطا فرما دے، جو بھی پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے میرے دوستو اپنا کرم فرما دے، رحم فرما دے، پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرماوے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے اللہ تعالیٰ، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرماوے۔ میرے دوست، بزرگوں، ساتھیوں، اور خوب ایک دوسرے کو ہم دین کی دعوت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔